السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکاء، اقسام الوضو کی عنوان سے ہمارے آج کے سبق کا ابتدا ہے۔ وضو کی قسمیں، تو اس تفصیل میں جاتے ہیں کہ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب۔ فرض اور واجب کی بحث اور تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مستحب کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کام جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور لیکن اس پر پابندی نہ کی ہو، یہ ہے مستحب۔ آگے فرماتے ہیں متى یفترض الوضوء، کہ وضو کب فرض ہوتا ہے۔ اس بارے میں اب تفصیل میں جائیں گے۔ تو اس تفصیل کے لیے جاتے ہیں کہ ان 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کو کرنے کے لیے محدث پر وضو فرض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ 4 کام اگر آپ نے کرنے ہو تو ان 4 کاموں میں سے ہر ایک کے لیے آپ کو وضو کرنا فرض ہے۔ وضو کے بغیر ان 4 کاموں میں سے سارے یا کوئی ایک بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا محدث۔ محدث کا مطلب وہ ہے کہ جس کو کوئی حادث یعنی کوئی نجاست وغیرہ کی وجہ سے اس کو بے وضوئی لاحق ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں محدث۔ اچھا، تو 4 کام میں سے کون سے کام ہے جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ نمبر 1 نماز ادا کرنے کے لیے، خواہ نماز فرض کی ہو یا نفل کی ہو یا تہجد کی ہو یا وطر کی ہو یا واجب ہو، جو بھی ہو ان کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2 نماز جنازے کے لیے، نماز جنازے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے نماز جنازہ ادا نہیں ہوتا۔ نمبر 3 سجدہ تلاوت کے لیے، آپ نے کسی وقت قرآن پاک کی تلاوت کی اور اب چاہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرے، وہ جو سجدے آپ پر واجب ہوئی تھی وہ سجدے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی ہے آپ کا وضو میں ہونا۔ اگر وضو نہیں ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے۔ نمبر 4 وہ جگہ جہاں کے لیے وضو فرض اور لازمی ہے، قرآن مجید چھونے کے لیے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ اسی طرح محدث پر وضو فرض ہے۔ محدث معنی وہ شخص جس کا وضو نہ ہو، آسان سا ترجمہ۔ جب وہ محدث یعنی بے وضو شخص دیوار یا کاغذ یا درہم پر لکھی ہوئی آیت کو چھونے کا ارادہ کرے تب بھی اس بے وضو شخص کو وضو کرنا لازمی اور اس پر فرض ہے۔ مطلب اب زبانی قرآن مجید بغیر وضو کے زبانی، یہ یاد رہے، زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں یا دیوار پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا کاغذ پر یا درہم پر یا کسی اور چیز پر قرآن کے آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہاتھ لگانے اور اس کو چھونے کے لیے آپ پر لازمی ہے کہ آپ وضو کریں، اس کے بعد وہ چھوئے اور اس کو ہاتھ لگائیں۔ یہ 4 وہ حالت جہاں پر وضو کرنا فرض ہے اور یہ کام بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔